ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. نعتیں آپ حضرات نے نعت و منقبت اور نظم وغیرہ سب آپ حضرات نے سماعت فرما لی. 2-3 شعر سماعت کرنا ہے. میں شعر شاعری کا اگر عادی ہوں اور اسی سے اپنی تقریر کی ابتدا ہوتی ہے. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چھڑکی. ہمارے آقا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی. دنیاوی 100 جوان مل کر جنتی ایک جوان کی طاقت کو پہنچا کرتے. جنتی جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ایک طاقت رکھتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی. پھر بھی میرے آقا نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور 4 حدیثیں سن لیے. میرے آقا نے فرمایا سلمان قطع کا اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے. میدان قیامت میں رشتہ بولے گا، ناتا بولے گا پروردگار. جس نے آپس میں ناتا جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ لے، جس نے ناتا کاٹا تو اپنے رحمت سے اسے اگر چاہیے اللہ اپنی رحمت سے جوڑ لے. تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو ہمارے آقا نے فرمایا سلمان قطع کا اس سے بھی رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹ لے. وعفو عمن ظلم کا اس سے بھی معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا. ہمارے آقا نے ظالموں کے ظلم کو طاقت ہونے کے باوجود بھی ارے بولو بھیا ہم کو آپ کو ایسی طاقت مل جائے پڑوسی کو نہ چھوڑے، بھائیوں کو نہ چھوڑے، رشتہ دار کو نہ چھوڑے، اہلا محلہ سب صاحب چڈا پہن کے چلنے لگتے ہیں، کسی کو چھوڑ پہ نہ کریں جہاں پائے ہیں. ارے بولو ارے ہے کہ نہیں؟ تو نہیں ہے. جتنا صحیح آپ کو صحیح کر لیجیے. اتنی طاقت مل جائے کوئی نہیں چھوڑے گا. ہمارے آقا علیہ السلام سے رکانا نامی یہودی نے کہا بڑا مضبوط پہلوان. 4 پہلوان مل کر اونٹ کا تازہ چمڑا نکال لیا جائے، اس پر رکانا بیچ میں بیٹھ جایا کرتا. 4 پہلوان مل کر چمڑے کو اٹھایا کرتے، چاروں کونے پھٹ جایا کرتے. اونٹ کے چاروں کونے پھٹ کر چاروں پہلوانوں کے ہاتھوں میں آ جایا کرتے. رکانا اپنی جگہ پہ ایسا بیٹھا رہتا. اتنا طاقتور وزنی اور بھاری آدمی تھا. اس نے کہا میں کشتی لڑوں گا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آقا جیتے تو میں ایمان لے آؤں گا، میں جیتا تو نبی نہ مانوں گا.
आका ने फरमाया ठीक है जा रुकाना। सहाबे इकराम बेचैन होने लगे, अल्लाह के हबीब ये तो दुनियावी पहलवान है। सहाबा बहुत मोहब्बत फरमाते थे, बहुत मोहब्बत में क्या बयान करूं, कितनी मोहब्बत फरमाते थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम जब वजू फरमाया करते, माए मुस्तअमल बहा हुआ पानी हाथों पे रोकर अपने चेहरों को मल लिया करते कि जिस जिस जगह नबी का इस्तेमाल शुदा पानी लग जाएगा वहां जहन्नम, तो जहन्नम में धुआं भी हराम हो जाएगा, आग क्या छुएगी उसको। ये अकीदा था सहाबे इकराम। अरे बोलो भैया, अल्लाह उस मोहब्बत का कोई हिस्सा, कोई जर्रा हम ईमान वालों को अता फरमा दे। हम तुम तो पैदल हैं, उदाहरण किसी लायक नहीं, किसी लायक, वरना ईमान वालों की ईमानी ताकत जानते हैं क्या होते हैं। आप तो माशाल्लाह बड़े होशियार मालूम होते हैं। सहाबा इकराम पहुंचे दरिया दजला के किनारे, देखा उस पर जाने के लिए न पुल है, न स्टीमर, न कोई रास्ता, न पेड़ा, न कोई और रास्ता मौजूद। सहाबा इकराम में जो अमीर थे, रहबर और पेशवा थे, उन्होंने कहा ए साथियों, मैंने इरादा किया अपने घोड़े को दरिया में कुदाऊंगा वापस। ईमान वाले का इरादा पुख्ता होता, वो टलता उलता नहीं। हमारा कोई इरादे में बिल्कुल उधार और पैदल तो क्या बताने का इरादा, और ये पुख्ता हुआ करता, उनके आसान बड़े बुलंद हुआ करते। तो जो अमीर थे, रहबर थे, उन्होंने कहा सुनो अब हम वापस नहीं जाएंगे। और हमारा आपका हाल ये कि इमाम साहब 5 पारा तरावी में पढ़ने लगे, तो कहते हैं भैया इमाम साहब आप ही जानो, 1.5 नमाजी मिलेंगे। 1.5 मतलब आधे बैठे आधे कुर्सी वाला, चाहे नमाज हो न हो। जो नमाज फर्ज है क़याम फर्ज है, जो नमाज सुन्नत है उसमें खड़ा होना सुन्नत है, जो नमाज नफल है उसमें खड़ा होना नफल है। सीधा सीधा मसला। अल्लाह समझने की इस मौजू पे जाऊंगा तो टाइम और न रह जाएगा, समझे नहीं समझे आप। सहाबा इकराम पहुंचे, उन्होंने कहा वापस नहीं जाएंगे। जब अमीर ने ये कहा, अमीर के माने रहबर और पेशवा, साथियों ने कहा साथ हम अब भी नहीं छोड़े, चाहे दरिया में कूदा चाहे पहाड़ पे छलांग लगाए, हम साथ हैं। अल्लाह हम ईमान वालों को पक्का बना देना। अरे बोलो भैया, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। खुर्शीद कहते हैं चांद को चांद। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात। चाहे जितने तारे हो, कभी उससे रोशनी ऐसे चमके जगमगाए, रोशनी और रास्ता उसे भूल जाओ, का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ओ भैया माइक वाले 500 रुपया अभी ले लो, लेकिन आवाज उतनी कर दो जितनी अभी थी, नहीं उतनी कर दो जितनी थी, नहीं ऐसा ना करो। जोर आवाज होगी हम पीछे हो जाएंगे, कम होगी हम खुद ही करीब हो जाएंगे। आप कुछ न भैया अपने बाल संभालो, आवाज बढ़ाओ, दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भैया समझ के नहीं। सहाबा इकराम बेचैन होने लगे, क्यों? वो दुनियावी पहलवान है, आप इमामुल अंबिया हैं। बात तो यहाँ कुश्ती की है। आका ने फरमाया कोई घबराने की बात नहीं, वो तो जान निछावर करते थे सहाबा। अरे बोलो भैया, वो सहाबा इकराम हर तरफ हर जगह तू ही तू, हर किसी को तेरी जुस्तजू। और जो शेर आपके सामने पढ़ूंगा वो कि करबला हो के बदरो उहद, उन सहाबा का क्या पूछना, करबला हो के बदरो उहद, उन सहाबा का क्या पूछना, सर हथेली पे लेकर चले जब भी ईमान मांगा लहू, सर हथेली पे लेकर चले जब भी ईमान मांगा लहू। हर वक्त कुर्बान थे मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान जाए तो जाए, माल जाए तो जाए, बीवी बच्चे दांव पे आ जाए तो आ जाए, कोई परवाह उन्होंने नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परवाह की है अल्लाह के नबी की पैरवी, इताअत और मोहब्बत की, और अल्लाह के एहकाम की पाबंदी की। अल्लाह हम ईमान वालों को भी यही अता फरमाए, इसी का नाम ईमान है। कोई घबराहट नहीं उनको। एक मौके पर अबू सुफियान कहने लगा कि साहब इकराम से मुखातब करके तुम्हारी तादाद बहुत थोड़ी, हम बहुत ज्यादा हैं, टकराओगे तो
मारे जाओगे, पीटे जाओगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घरों बार लूट लिया जाएगा। बहुत मुनासिब है अपने घरों को बगैर किसी मुकाबले के वापस हो जाओ। एक एक सहाबी रसूल के कान में अलग अलग चुपके चुपके कहता जा रहा था। सहाबा इकराम ने सुना तो अलग अलग जवाब दिया, एक साथ एक मुश्त एक जबान होकर जवाब दिया। ए अबू सुफियान, हम तुझसे लड़ने नहीं आए, मुकाबला के लिए नहीं आए, माले गनीमत के लिए भी नहीं आए। तो सहाबा इकराम ने पूछा फिर काहे के लिए आए हो? ये तो मैदान कारजार है, यहाँ और कोई मतलब ही नहीं हो सकता। काम सिर्फ इसलिए आए हैं कि मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और अल्लाह का कलमा बुलंद करने में ये हमारी गर्दनें अलग हो जाएं, सर हमारे गर्दनों से जुदा हो जाएं, हमारे सरों को ठोकर मार के महबूबे दो जहां इरशाद फरमा दे ये उम्मती हमारा है। सिर्फ और सिर्फ इतना कहलाने के लिए हम मैदान कारजार में आए हैं। अबू सुफियान, तुझे घर बार लूटना शौक से लूट ले, बीवियां बेवा हो जाए कोई बात नहीं, बच्चे यतीम हो जाए कोई गम की बात, भैया मोबाइल न चलाओ कारी साहब, वरना हम तकलीफ नहीं, ये इधर ही सुनो बस, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, समझे नहीं आप का हमारा कोई मतलब नहीं। बीवियां बेवा हो जाए कोई बात नहीं, बच्चे यतीम हो जाए कोई बात नहीं, मालो दौलत सब लूट लिया जाए कोई बात नहीं, घरों बार लूटा जाए कोई भी बात। किसी शायर ने कहा, 35-40 साल पुराना शेर है ये गीत का, कि चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, जब सुफियान अपना काम कर ले, कि चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। वो जब अपना बता दे तो भैया सही पूछो तो मालदारी सब अपने हैं, तो मालदारी हो, नेतागिरी हो, दौलत हो, दुकान हो, नौकरी हो, बहुत सब अपने हैं। जिसको देखो ऐरू गैरू नतू घरूले फड़ाए ढमकाने झगड़ा लूले सब कहते अपने हैं। दौलत खत्म हो जाए, शोहरत खत्म हो जाए, ओहदा चला जाए, नेतागिरी चली जाए, अब पैदा है पैदा हम नहीं जानते, तो गुजर रहेगा कोई नहीं जानता। अरे बोलो भैया सही है गलत है? सही न करो ज्यादा, सब सही है। मालदारी पे शोहरत पे ताल्लुकात बहुत हो जाते हैं, जब गुर्बत आई तंगी आई कोई दिखाई नहीं पड़ता, चाहे वक्त का हम नहीं कहेंगे आगे, चाहे वक्त का हाँ सब कुछ हो, सब खत्म तो सब खत्म, कुर्बान जाओ जिसको हमारे आका फरमाते हमारा उसके बाद बताओ। जिन लोगों को मिली है आका दर की तेरे गुलामी, हूरो गिल्मा और मलाइक देते फिरे सलामी, ऐसों की अल्लाह करेगा जन्नत में मेहमानी। आका हमको भी बना लो, आका हमको भी बना लो ताबेदार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बार अपना। कहा अबू सुफियान हमको कोई परवाह नहीं है, हम शहीद हो जाएं, बीवियां बेवा हो जाएं, बच्चे यतीम हो जाएं, घरों बार मालो दौलत सब लूट लिया जाए, तो ये सौदा सस्ता है क्या है भैया? महंगा नहीं है ये, महंगा? अरे बोलो भैया। और सच पूछो भैया, बुरा न मानो तो एक बात हम और कह दें, और बुरा मानो तो छोड़ दें, ऐसे कुछ कहबे न करें। हम आप कुर्बानी के लायक तो बिल्कुल है, इसको तो आप भूल जाइए। हमारा आपका ईमान इस दर्जे का कुर्बानी दे सके, इस दर्जे के तो बिल्कुल हम लोग पैदले उठा रहे हैं। सिर्फ मनमानी न करें तब भी अल्लाह कामयाबी देगा। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तमाल लिमा जितु बिही, उस वक्त तक कोई आदमी सच्चा पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को उस दीन के ताबे न कर दे जिसको मैं लेकर आया। ये मदनी आका इरशाद फरमाते हैं। तो कुर्बानी के लायक तो हम आप रहे नहीं, लेकिन चाहतों को कुर्बान से कर सकते हैं ना। अल्लाह इतनी ही तौफीक अता फरमाते हैं। कहा कोई बात नहीं, कैसा ईमान था, कैसी मोहब्बत थी कि जान देकर भी मिल जाए उनका
کرم جان دے کر بھی مل جائے ان کا کرم تو یہ سودا ہے سستا خدا کی قسم جان دے کر بھی مل جائے ان کا کرم تو یہ سودا ہے سستا خدا کی قسم چھوڑ سکتا ہوں شبلی میں سارا جہاں رحمتیں دو جہاں کی خوشی کے لیے چھوڑ سکتا ہوں واعظ میں سارا جہاں رحمتیں دو جہاں کی خوشی کے لیے. تو صحابہ کرام نے پوری زندگی قربان کر دی. ارے بولو بھیا. بے چین ہونے لگے. آقا نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, آنے دو. کون؟ رکانہ نامی یہودی مقابلہ کے لیے آیا. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو پکڑا. کوئی لمبا چوڑا مقابلہ. ارے بولو بھیا. ہاں ایسا ہے. وہ پوری تیاری کے ساتھ تھا. اور جب پہلوان آتا بھیا طاقتور بڑا مشہور تو تیاری آپ ہی سمجھو. تو فائٹ والے تو منہ توڑ دیتے ہیں, پہلوان پھر ہو اب آپ جامع سمجھو. پوری طاقت کے ساتھ آیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دونوں بازو پکڑا, دونوں مونڈھا پکڑ لیا, اپنے سینے مبارکہ کے برابر اٹھا لیا, چپکے سے زمین پر ڈال دیا. ایکوں منٹ نہیں لگا. رکانہ متعجب ہو گیا, حیرت میں پڑ گیا, گھبرا گیا. اس نے کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ بات کیا ہوئی؟ مقابلہ کی نوبت ہی نہیں آئی. مدنی آقا نے اٹھایا چپکے سے زمین پر. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا رکانہ تجھے لگتا تجھ سے دھوکہ ہوگا تو دوبارہ مقابلہ کر لے. اگر تجھے لگتا تجھ کو چوک ہو گئی دوبارہ مقابلہ کر لے. اس نے کہا اللہ کے حبیب میں دوبارہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے جب دوبارہ پکڑا اس کو, پھر مونڈھا پکڑ کر بازو پکڑ کر چپکے سے زمین پر ڈال دیا. پھر سینے مبارکہ کے برابر رکھا. کہے سینے مبارکہ کے برابر اٹھایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی میں نے آپ کے نام کو بلند کیا. سر سے اوپر نہیں اٹھا سکتے. آقا کا مقام ہی کچھ اور ہے. اگر ہمارے آقا کمبل اوڑھ کے لیٹ جائیں تو اللہ نے نبی کا نام نہیں لیا, بلکہ سورہ نازل ہے قرآن مقدس میں جس کا نام ہی سورہ مزمل یعنی کمبل والی سورہ. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل, اے کمبل اوڑھنے والے. تو یہ مقام امام الانبیاء ہے. کیا مقام ہے. تو اللہ کے حبیب نے سینے مبارکہ کے برابر اٹھا کر چپکے سے زمین پر. رکانہ چیت ہو گیا. پھر وہ متعجب وہ حیرت میں پڑ گیا. میرے آقا نے فرمایا اے رکانہ تجھے لگتا تو اس کو دھوکہ ہوا, تھوڑی چوک ہو گئی تو دوبارہ مقابلہ کر لے. ہر بات تین بار میں مکمل ہوتی ہے. اسی لیے اعضائے وضو کا 3 بار دھونا سنت ہے تاکہ کہیں ذرا بھی خشکی نہ رہ جائے, سوکھا نہ رہ جائے. جب ایسا ہوا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دوبارہ اس کو پکڑا, پھر برابر اٹھا کے چپکے سے زمین پر ڈال دیا. رکانہ چیت ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے حبیب ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھوں, اور وہیں پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رکانہ نے کہا اللہ کے حبیب میں پہلی بار سمجھ گیا تھا آپ آخری نبی امام الانبیاء ہیں, لیکن میں حلم و بردباری دیکھ رہا تھا کہ نبی کتنا برداشت کر لیں گے. یقیناً آپ امام الانبیاء ہیں. اللہ ہم ایمان والوں کو ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون؟ میرے آقا نے فرمایا سلمن قطع کا اس کو بھی جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹے. واقعم ظلم کا اسے بھی معاف کرو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا. واقعم من حرام کا اسے بھی ضرورت پر دے دو جو تمہاری ضرورت پر انکار کرتے نہ دیا کریں. ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْكَ, اور اس کے ساتھ بھی احسان کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی. ارے ادھر دیکھو بھیا, کام کی بات ہے, ایسا نہیں. ٹائم تو پاس ہو سکتا ہے لیکن ٹائم اتنا نہیں کہ پاس کیا جائے. کام کی بات ہوگی. سمجھ کے نہیں آپ. آقا نے فرمایا 4 باتیں ہیں. سلمن قطع کا جو تم سے رشتہ کاٹے رشتہ جوڑو, اور زیادہ دل میں میلی ہو تو زیادہ سلام صبح شام کرو. کچھ کبھی چائے پانی پوچھو تو دل کی دوری ختم ہو جائے گی, قربت ہو جائے گی. ایک بات. تو ہمارے آقا نے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی پتھر برسائے, ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل
5 منٹ اور، اس لیے کہ ہم 5 منٹ لیٹ بیٹھ، جب آئے تو وہی ٹائم بیٹھنے کا تھا۔ 5 منٹ کے بعد آپ اور یہ مہمانان اکرام اور جتنا چاہیں گے آپ کی مرضی درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں پرمیشن کا وہ ہے اپنا، جو بھی مولانا کا نظام ہے، ہم کبھی چھیڑتے نہیں کسی کو۔ ہم بامبے گئے، وہاں پروگرام تھا، وہاں یہ کریل واڑی کے پاس اور ایک جگہ کرلا، تو میں نے کہا ٹائم بتا دیے، کہا اندازہ میں کہا نہیں آپ 2.5 منٹ بولیں گے تو وہ بھی 23 منٹ بولیں گے وہ بھی، تو لوگوں نے کہا یہ تو ٹھیک رہا معاملہ۔ تو میں نے قرآن عظیم کی آیتیں 2 جگہوں سے تلاوت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی اس تقریر کے موضوع کے لیے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ ایک بات، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو۔ مفسرین نے اس کے بہت اقوال نقل کیے ہیں، لیکن اس سے مراد کلمہ طیبہ ہی ہے۔ تب کیا ہوگا؟ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو بات مانے گا اللہ کی، بھیا بات نہ کرو، فون پر بند کر دیجیے۔ ہم تو تقریر میں فون اور اسٹیج پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے، چاہے جتنا کوئی فون کرے، گھر پہ کرتے ہیں بات، ورنہ دوسرا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولو، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا۔ بھیا ادھر دیکھو، ہم شاعری کریں تو ہم خود شاعر ہیں، پوری رات کر سکتے ہیں، گھبراؤ نہ۔ سن 92 کے بعد ہم 96 تک مشاعرے میں گئے، لیکن دیکھا سب جھوٹے چھوڑ دیا۔ ہم خود ہاں پوری رات پڑھ سکتے ہیں، گھبراؤ ادھر ادھر نہ جھانک جھوک کرو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو بات مانے گا اللہ کی، بات مانے گا اللہ کے حبیب کی، وہ کامیابی کو پہنچے گا۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ بھیا 1 منٹ میں ہم بتا دیں کامیابی کیا ہے۔ پوری دنیا کامیابی کی طرف قدم رکھ چکی ہے، بھاگنا چاہتے کہ ہم بالکل کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ نے کس کو کامیاب بتا، وہ بات ہم ذرا بتا دیں بس۔ بتائیں نہ بتائیں، ہر آدمی چاہتا ہے کم، چاہے مہا باولا ہو، لنگڑا لولا ہو، کالا کھوترا ہو، چاہے جیسا علول جلول ہو، سوچتا ہوں کامیاب ہو۔ مطلب ہر آدمی 4-6 مکان لکھنؤ میں بلڈری مل جائے، مکان ہو جائے لوکل، مطلب کامیابی، قسم ہے رب کعبہ کی، کامیابی اس کا نام نہیں، کامیابی اس کا نام نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرما رہا ہے کامیابی اس کا نام۔ دنیا کی دولت کامیابی کی چیز ہوتی تو ہمارے آقا کر کے خود فاقہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہی رہا، بھوک تڑپائے تو خود پیٹ پہ پتھر رکھا، جس کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا۔ یہ سارا جہان انہی کا صدقہ ہے، انہوں نے اپنے لیے چھپر نرم گدوں پر دوسرے، اور خود ٹانٹ کے بستر پر خود پاکا دوسروں کو کھلا۔ تو دنیا کی دولت بہت بڑی نعمت، بولو بھیا نعمت بہت بڑی کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت و نعمت نہیں۔ کامیابی کیا چیز ہے؟ تو ہر آدمی بھاگتا ہے کامیابی کی طرف، چاہے بے ایمانی، چاہے ایمانداری، چاہے گھپلا ہو، چاہے جھوٹ ہو، چاہے 101% جھوٹ ہو جائے، کچھ مل جائے۔ ارے بولو بھیا، ہر آدمی ہے نا یہ، ہم لوگ سب وہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جو دوزخ سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا. کون بھیا؟ جو دوزخ سے بچایا گیا جنت میں. دنیا چند روزہ ہے گزر جائے گی. کتنی؟ حضرت مولانا فیاض صاحب میرے بڑے پرانے رفیق میں تشریف لے آئے ہیں اور میں بات ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں. یہی تھا کہ ذرا تم کو عالم دیر تو ورنہ تو مجھے بعد میں تھا. سمجھے نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو دوزخ سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی. اب ادھر نہ دیکھو, اب ادھر دیکھو. مولانا بیٹھے ان کو دیکھیے گا, جو بیٹھے اسے دیکھو, گھپلا نہ کرو بیچ میں. جو دوزخ سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ بہت بڑی, ارے بولو بھی, وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا. سب چھوڑ دیجئے کیا کیا ہے جنت میں. 1 منٹ. اللہ نے ارشاد فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنتی مسیری پہ ٹیک لگا کے بیٹھے گا, دائیں تکیا بائیں تکیا پیچھے تکیا, مجھ کو زعفران سے بھرا ہوا گا, سونے چاندی کی مسیری ہوگی, سامنے پیڑ اس کو نظر آئے گا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. لمبے لمبے سایہ درخت, اس کے ہاتھ میں سونے کا ڈنڈا ہوگا, جس طرح بھی اشارہ کرے گا وہی پیڑ کی ٹہنی ڈال وہی قریب آ کر کے جنتی کے ٹپک جائے گی. اللہ نے اتنی کامیاب ایسی ایسی چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو دوزخ سے بچایا گیا جنت میں داخل کر گئے وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا. اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی کی چیز نہیں ہو سکتی. خداوند قدوس ہم ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.